عدنان بھائی، محبوب شیخ. سوال بڑا سمپل سا ہے کہ ہم ان موضوعات پہ بات کرنا یا ڈرامہ بنانا پسند کیوں نہیں کرتے جو کہ ہمارے معاشرے کی بے انتہا ضرورت ہے. ایک سیریز اگر ہٹ ہو جاتی ہے، مثلا میرے پاس تم ہو، اس کے بعد ٹوٹل ڈرامے سیریل جو ہے ان کی لائن چینج ہو گئی، سب اسی کی ڈگر میں چل پڑے. ہم کچھ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے سے ہٹ کر ہے موضوعات، لیکن ہم ان چیز پہ بات نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے. مثال دیں، مجھے مثال دیں. کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں، لڑکیوں کے حوالے سے، ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے. ابھی ایک فلم ابھی ریسنٹلی بنی ہے جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے. تو ہم ان حساس موضوعات پہ کہانیاں لکھنا یا اداکاری کرنا کیا بہت مشکل ترین مرحلہ ہے، یا ہم ان پہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کا اس پہ گرامی محبوب شیخ. محبوب صاحب، پہلے تو میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. پاکستانی ڈرامہ ایک واحد ڈرامہ ہے، اور پلیز اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں بیٹھ کے جواب دیتا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں، آپ لوگ سب کو نظر آ رہا ہوں میں. پاکستانی ڈرامہ ایک واحد ڈرامہ ہے جو حقیقت کے قریب ترین ہوتا ہے. ہم فینٹیسیز پہ زیادہ نہیں بات کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں پیرل. جیسے انڈیا میں پیرل فلمز ہوتی ہیں، انڈیا میں آرٹ فلمز ہوتی ہیں. ہم نے پاکستانی ڈرامے کی ہر وہ سٹار کو چھیڑا ہے جو ایک موضوع ہے، جو ایک سبجیکٹ ہے، جس پہ کام ہونا چاہیے، ہم نے کیا ہے. اگر میری آپ بات کرتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے کہ یار دیکھیں، ایک زمانہ تھا مائنورٹیز پہ پاکستان میں ڈرامہ بنا کرتے تھے. پی ٹی وی کے دور پہ کرسچنس پہ بھی بنتے تھے، پارسیز پہ بھی بنتے تھے، ہندوز پہ بھی بنتے تھے. تو ہر حوالے سے ایک ڈرامہ بنا جایا کرتا تھا. میں نے وہ روایت کو دوبارہ اجاگر کیا، اور میں نے ایک سیریل بنایا سیتا بھاگڑی، جو ہندو فیملی کے بارے میں ہے، جو پاکستان میں رہتی ہے. وہ اپنے رائٹس کی بات کر رہی ہے، اور وہ بتا رہی ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں مائنورٹی ہوتے ہوئے بھی پاکستان میں. پھر میں نے پیریڈ پلے بھی بنایا. اسی طریقے سے میرے پاس تم کے علاوہ تو ایسا کوئی اور ڈرامہ نہیں آیا جو بالکل اسی پیرل پہ ہو، کیونکہ ایک میرے پاس تم تھا، وہی ایک ڈرامہ ہوا ہے. اور اس کے بعد تو میرے خیال میں اور بھی ڈرامے بڑے اچھے آئے ہیں. خدا اور محبت زبردست ڈرامہ تھا. ایک تصوف کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر، ایک دوسری بات ہو رہی. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے سوال میں ایک ٹھیک ہے، کچھ حد تک صحیح ہے، مگر ایسا نہیں ہے. ٹرانسجینڈر پہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ فلم بن گئی. پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے اس قسم کے سبجیکٹس کی ان پاکستان، اور اس کا تعلق تعلیم سے ہے، شعور سے ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. ہاں، میں اس بات پہ ضرور کہوں گا کہ وہ ڈرامے نہیں بننے چاہیے جس پہ خواتین کے اوپر ظلم دکھایا جاتا ہے. شکریہ. Adnan bhai. First of all, thank you for being here. My mom absolutely loves your dramas. I get a sneak peek every time I'm watching TV and she's watching one of your dramas. So I see a few young faces that are in the audience, and I'm going to have a bit of a lighter question. Please. What's that one key advice you'd give to people? I mean, you've had a great journey, a great successful journey from 92 till now. What's that one key advice you'd give to our young community growing up in Canada? Hello, congratulations on winning of the elections. Firstly, I would just want to say that, my long journey is a long journey, which has ups and downs. When you're down, just don't feel down. You have to fight. As the saying goes, if you're living on the edge, you're occupying too much space. So you have to be on the edge and always ready to fly high. There are no shortcuts. So just work hard and wait for your time. Your time will come. I appreciate that. Thank you. عدنان بھائی، السلام علیکم. السلام بھائی. ویلکم ٹو کینیڈا. اور مجھے ریحان صدیقی بولتے ہیں. عدنان بھائی، مجھے ایک ہی چیز، آپ نے آج تک کبھی کامیڈی نہیں شو کوئی پروگرام نہیں کیا یا ڈراموں میں؟ آپ کا کوئی ارادہ ہے فیوچر میں یا کوئی سائٹ کا؟ ریحان بھائی، آپ میری ہم عمر ہوں گے ہوپفلی. تو ایک چھوٹی سی اصلاح میں کرنا چاہوں گا. ریحان صدیقی بولتے نہیں ہیں، کہتے ہیں. تو بولتے نہیں ہیں، پہلی بات. تو دوسری بات، ریحان بھائی میں نے کیا ہے کام، کامیڈی کیا ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ زیادہ نہیں کیا، کیونکہ بہت مشکل کام ہے کسی کو ہنسانا.
I have done a stage play which was known as Coca-Cola at Night. تو وہ اس کے اندر میں نے ایک کیا تھا اینڈ آئی پلیڈ دا رول آف اے مین جو ایک گدھا گاڑی چلاتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو کلنٹ ایسٹ ووڈ سمجھ رہا ہے. تو وہ میں نے ایک رول کیا تھا. تو وہ ایک کامیڈی ایک انگلش پلے تھا, اس کو کیا تھا میں نے تھیٹر پہ, اسٹیج پہ تھا. ایک آدھ میں نے کامیڈی بڑے ہلکے پھلکے انڈیپینڈنٹ پلے عید کے حوالے سے کیے ہیں, تو وہ شاید آپ کی نظروں سے گزرے نہیں ہو. محمود بھائی نے بالکل. السلام علیکم عدنان بھائی, فہد نام ہے میرا, اور ہمارے فوزان بھائی یہاں بیٹھے ہیں, ان سے کافی پرانی دوستی ہے جس طرح آپ کی ہے ماشاء اللہ. میں یہی کہنا چاہوں گا, دیکھیں ہم جب 80s میں وہاں پہ ڈرامے دیکھا کرتے تھے, ایک 90s کا دور آیا, جب ڈرامے دیکھتے تھے تو پھر اس کے بعد ایک فیلنگ آتی تھی کہ یار کچھ اپنے آپ کو بنانا ہے, مطلب سنوارنا ہے ایک اچھی طرز پہ, صحیح ہے. اب جیسے ہی وہ ایک جنرل صاحب کا دور آتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اب آج کے حساب سے جو ہے مطلب کچھ الگ ہی سم چل رہے ہیں. اب نیکسٹ 10 ایئرز آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب ایسا سوال کا جواب میرے خیال میں آپ جیسا بندہ ہی دے سکتا ہے جس کو اتنا ایکسپیرینس ہو. واٹ آر یو لوکنگ ان ٹرمز آف نیکسٹ 10 ایئرس کے کس ٹائپ کے ڈرامے بنیں گے؟ کیا ان سے ہمارے بچے کچھ سیکھیں گے یا کیا ہوگا آگے؟ مجھے پلیز کا جواب دے دیں. تھینک یو. اچھا بھائی, مجھے تو پل کی خبر نہیں ہے, میں 10 سال کا کیا بتاؤں گا, مگر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں واٹ آئی ایم فور سینگ. اب جو دور ہے نا, اس اے ڈیجیٹل دور, یہ فون جو ہے آپ کا ٹیلی ویژن ہے, اب وہ بڑے بڑے ٹیلی ویژن بھی نہیں رہے کہ جو آپ دیکھنا چاہیں. او ٹی ٹی جو ہم پلیٹ فارم کہتے ہیں, وچ از لائک نیٹ فلکس, وچ از لائک امیزون, او ٹی ٹی از اوور دا ٹاپ. تو وہ والا پلیٹ فارم دیکھنے کو ملے گا آپ کو. اینڈ یہ آپ کا کہنا کہ کچھ دور میں آئے, میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں. جس دور میں ماشاء اللہ تھا نا پاکستان میں, اس دور میں سب سے اچھے ڈرامے بنے ہیں پاکستان میں, سب سے اچھے ٹاک شوز بنے ہیں. فار ایگزامپل تنہائیاں, انکہی, 50-50, شوشا, سلور جبلی, یہ سارے اس دور کے ڈرامے ہیں. تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس آنگن ٹیڑھا, تو اس دور میں ایسی ایسی باتیں کر دی گئیں جبکہ اتنی پالیسیز کے اندر سختی تھی, مگر ہوئے ڈرامے. تو ایسا نہیں ہے. انفارچونیٹلی آج کل کی جو جنریشن ہے جس کو ہم جینزیز کہتے ہیں, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دا کائنڈ آف ڈراماز واٹ وی آر ڈوئنگ. They're interested in mostly like Hollywood. So I guess the pattern will be taken what Hollywood is doing, action, futuristic, more of like a, تو بہت سارے ایسے بھی ڈرامے ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی نصیحت نہیں ہوتی, صرف انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. سو موسٹلی اس قسم کی چیزیں ہوں گی, سپر ہیروز اینڈ آل دوز کائنڈ آف تھنگ. سو آئی فیل دیٹ اسی پہ کچھ چیز کام کیا جائے گا تو یہی ہوگا. بشیر صاحب. تھینک یو ویس بھائی. عدنان بھائی, سب سے پہلے میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے پاس آج یہاں پہ آپ نے موقع دیا آپ سے ملنے کا. میرے پاس تم ہو. اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ماشاءاللہ ہمارے پاکستان سے ایکٹرز یہاں پہ آتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم باہر کے کسی ملک میں نہیں ہیں, ہم پاکستان میں موجود ہیں. تو تھینک یو فار دیٹ کہ آپ آتے ہیں اور ہمیں یہ فیلنگ دوبارہ ہماری اجاگر ہوتی ہے. جو میں آپ سے بات یہ کرنا چاہوں گا, کویسچن نہیں ہے, جسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, جیسے ماشاءاللہ آپ پروڈکشن بھی کر رہے ہیں, تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اوورسیز کمیونٹی کے اوپر بھی کوئی ڈرامہ بنائیں, اور اسپیشلی کینیڈا کی کمیونٹی کے اوپر, کہ یہاں پہ آپ کو ایک ڈرامہ شوٹ کریں تاکہ جو یہاں کے لوکل ٹیلنٹ ہے اس کو بھی موقع ملے, جو لوکل کینیڈین پاکستانی یہاں پہ بھی جو ایکٹرز ہیں جو بننا چاہتے ہیں ان کو بھی موقع ملے اس چیز کے لیے. تھینک یو. تو آپ کی نظروں سے شاید پھر ایک ویب سائٹ نہیں گزری تھی, وہ اب تو ختم ہو گئے اس کے آڈیشنس. سو آئی ہیو کولیبوریٹڈ ود 2 of my friends who are doctors. One is from Karachi, that is Junaid Ali Shah, and other is an oncologist from US, ڈاکٹر کاشف انصاری. پھر ہمایوں سعید بھی اس کے ساتھ میرے ساتھ اس میں ہے. ہم ایک سیریز بنا رہے ہیں, ٹرکش سیریز, جس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی, اینڈ بائی فار از دا موسٹ ایکسپینسو سیریز any Pakistani producers has invested in. If I can give you a ballpark figure of 25 million for 10 episodes. So this is the budget of that
series which will be done in Turkey in Turkish and then will be dubbed in lot of other languages. تو اس کے لیے ورلڈ وائڈ سے آڈیشنس کے لیے پوچھا تھا. کچھ لوگ لندن سے بھی آئے, امریکہ سے بھی آئے, کینیڈا سے انفارچونیٹلی کسی نے نہیں اپلائی کیا تھا اس آڈیشن کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, تو اس کے لیے آڈیشن پاکستان میں تھے تو آنا پڑنا تھا پاکستان. لوگ یو کے سے تو آئے, امریکہ سے بھی آئے, مگر کینیڈا سے کوئی نہیں آیا. تو ایسا نہیں ہے. جہاں تک کوئی سیریز کی بات کر رہے ہیں, بہت ساری سیریز ایسی بن چکی ہیں. کوئی ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے جو واقعی ادھر کرے, اور اگر مجھے کوئی اچھا کوئی ریبیٹ پلان بتا دیں تو میں یہاں پروڈیوس کر دوں گا, جہاں میرے پیسے واپس مجھے ٹیکس مجھے نہیں دینا پڑے. تو جہاں ٹیکس نہیں دینا پڑے تو کولیبریٹ کر لیں, ایسی کوئی بات نہیں. جی اب نیکسٹ انیس فاروقی صاحب CEO آف A1 TV. سر CEO تو خیر اللہ میں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کوئی سوال تو نہیں کروں گا, صرف ایک تو مبارکباد دوں گا امامت کو ان کے ٹیلی ویژن پہ اس ایونٹ پہ کہ, اور ایک شعر ان کی نظر کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اور آپ کی نظر بھی ایک شیئر کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن بہاف آف ٹورانٹونین کہ آپ یہاں آئے اور ایک نیک مقصد کے لیے آئے. ورنہ تو لوگ یہاں بہت آتے ہیں, کنسرٹ کرتے ہیں اور پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. آپ پیسے دینے آئے اور آپ کی وجہ سے بہت سارے پیسے جمع ہوئے. بہت بہت شکریہ. تو اس میں ایک سوال نکلتا ہے لیکن میں بعد میں کہوں گا. میں صرف یہ لوگوں کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ عدنان بھائی جیسے لوگ آنے سے لوگ کتنے مخیر حضرات آتے ہیں اور وہ مسجد کے لیے نیک کام بھی کرتے ہیں, اور انہوں نے بھی ڈونیٹ بھی کیا. وہ ایک شعر کو تھوڑا ماڈیفائی کر دیتا ہوں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے کندھے سے کوئی شال ہی عطیہ کر دو. تو آپ نے بھی کل شال عطیہ کی تھی اور وہ اچھی خاصی بھی کی تھی, تو اس کے لیے بھی مبارکباد آپ کو. اور دوسری یہ کہ سوال یہ نکلتا ہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کے آنے سے چیریٹیبل اسٹیٹس میں کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو آپ انکریج کریں کہ یہاں آئیں دنیا میں اور اسلام کو پھیلانے میں مساجد کے لیے کام کریں. اور دوسرے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایز اے سیلیبریٹی آپ بھی کوئی پاکستان میں کسی چیریٹی کا حصہ بنیں, کوئی کام کریں؟ اچھا بھائی جان, میں ایک عرصے سے بہت ساری چیریٹیز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. فار ایگزامپل میں نے شوکت خانم کے لیے بھی بہت کام کیا, میں ان کے لیے بہت سارے فنڈ ریزز کیے. اس کے بعد انڈس ہاسپٹل کے لیے بھی بہت کچھ کیا, سٹیزن فاؤنڈیشن کے لیے بھی بہت کچھ کیا, ادیب رضوی صاحب کے لیے, ان کے لیے پلیز راؤنڈ آف اپلاز. ادیب رضوی SIUT جو کام کر رہے ہیں, میرے خیال میں بہت ہی بڑا کام کر رہے ہیں وہ. اور اگر آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو اس انسٹیٹیوٹ کے لیے ضرور کچھ کیجیے گا, کہ وہ جو اللہ کے لیے اور عام انسان کے لیے جو کام کر رہے ہیں, وہاں رول فار ون رول فار آل ہے, تو وہ بڑا ان کے لیے بھی میں نے بڑا کام کیا. تو اب میں شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑا ہوں, اور پھر فوزان صدیقی نے بھی مجھے یہاں مدعو کر لیا. تو یہ ایک میری ذمہ داری بنتی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ایک مقام دیا ہے, اگر میں کسی طریقے سے ریٹرن کر سکتا ہوں تو میرے خیال میں اس سے بہتر طریقہ کوئی اور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بس اسے قبول فرمائے. بہت شکریہ. لائٹر نوٹ پہ ایز اے جرنلسٹ تھوڑی سی شرارت کی رگ پھڑکتی ہے. تو جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ ڈرامے ماشاء اللہ میں اچھے بنتے ہیں, وہ یہیں تک رکھیے گا بات, پاکستان میں ذرا اس کا ذکر نہ کیجیے گا. احمد قریشی, this is probably the last one. جی السلام علیکم عدنان بھائی, اٹس آلویز پلیئر سینگ یو. عدنان بھائی, آپ نے ذکر کیا OTT نیٹ ورک کا. موویز اور ڈراماز تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مین اسٹریم چینلز کے اوپر, تو جو آپ کی سیریز آ رہی ہے جو اب وہ کیا OTT نیٹ ورک پہ ریلیز ہوگی؟ کیونکہ اب آگے آنے والا دور ہے وہ سارا OTT نیٹ ورکس کا ہے, ڈزنی, امیزون, نیٹ فلکس. اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈین بھی جتنی موویز آگے آ رہی ہیں یا جتنے سیزنز آ رہے ہیں وہ سب اسی کے اوپر ریلیز ہو رہے ہیں. تو اس کا تعلق تھوڑا جغرافی سے ہو جاتا ہے, جو آپ نے بھی سوال کیا. انفارچونیٹلی جہاں پاکستان ہے اسٹریٹجکلی, انڈیا از دا ریجن, کیونکہ وہ بڑا ملک ہے, تو جتنے بھی ہیڈ آفیسز ہیں وہ انڈیا میں ہیں. فار ایگزامپل امیزون کا بھی ہیڈ آفس فار OTT پلیٹفارم انڈیا, نیٹ فلکس بھی انڈیا, ڈزنی بھی انڈیا. تو وہ زیادہ تر کیا ہو رہا ہے کہ میں اگر کوئی
कंटेंट लेके जाता हूँ, अमेरिका पे आता हूँ, LA गया मैं, और मैं जाके उनके CEO से भी मिला. उन्होंने कहा यार दिस इज़ एन हिंदी कंटेंट, you just go to the region, they will approve it. When I go to India, unfortunately, my content don't get approved by anyone. दुआ कीजिए कि हमारे पास भी मुल्क में हेड ऑफिस खुले उनके, ताकि हम ओरिजिनल कंटेंट दे सकें. अभी तक ओरिजिनल नहीं है, रीरन आ रहे हैं. एक अभी हम नेटवर्क कुछ ओरिजिनल कंटेंट बना रहा है, क्या पता वो लूप होल हो हमारे लिए. थैंक यू. अच्छा, एक मैंने कहा आखिरी सवाल है, लेकिन आखिरी करते करते एक और आखिरी सवाल है. उस टेबल पे मैं खुद चल के जाऊंगा ताकि जो है मेरे दोस्त भी घर खैरियत से जा सकें. जैनब भाभी ने हाथ उठाया था, जो मैंने देखा नहीं. 2 मरतबा उन्होंने कहा है जी मेरी बेगम ने हाथ उठाया, आपने देखा. बारिश आ गई है. Thank you so much. Welcome, Adnan Sadiq साहब. Thank you. I'm a huge fan. यहाँ पे growing up as a Canadian Pakistani, हमारे पेरेंट्स का जो सबसे वाहिद ज़रिया हमें हमारा कल्चर सिखाने के लिए वो है ड्रामास एंड फिल्म्स. तो बचपन में तो हमें मार मार के दिखाया जाता था कि ये देखो, यू नो, वी आर नॉट कैनेडियन, वी आर नॉट कैनेडियन, वी आर नॉट कैनेडियन. तो हमें हमारा कल्चर आपके ड्रामों से, फिल्मों से ही हमें ज़्यादातर सीखने को मिलता है. व्हाट इज़ द रीज़न वाई कि ये जो ड्रामास में जो फर्स्ट करो कोई अमीर है तो बेइंतहा अमीर है, और अगर कोई गरीब है तो ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है. जो पोर्ट्रेल जो है आम पाकिस्तानी की, वो बहुत कम हमें नज़र आता है. इट्स जस्ट आई थिंक इट्स वेरी डिल्यूशनल फॉर अस कि पाकिस्तान में ऐसे फैमिलीज भी हैं. क्या ख्याल है? देखिए, ये इकोनॉमिक्स की बात आ जाएगी. एक पिरामिड होता है इकोनॉमिक्स में, आपने देखा होगा, सबसे अमीर, मिडिल क्लास और सबसे गरीब. तो हमारा जो पिरामिड अमीर का है वो बड़ा छोटा है, मिडिल क्लास बहुत छोटा है हमारा. वो उसका जो ट्रायंगल बन रहा है वो बड़ा नैरो बन रहा है. इंडिया का यूँ है, तो इंडिया का मिडिल क्लास भी बहुत बड़ा है, अमीर भी बड़ा है, और गरीब तो फिर बहुत ही ज़्यादा है. अनफॉर्चुनेटली हम बड़े गरीब मुल्क में रह रहे हैं, कोई इतना अमीर मुल्क नहीं है, और इतना ही कंट्रास्ट है हमारे मुल्क में. एक अमीर तो फिर बहुत अमीर है, और गरीब है तो फिर बहुत गरीब है, एंड दैट क्रिएट्स करप्शन. तो जब ये होता है तो वो सारी चीज़ें होती हैं. जब बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा पानी है. अदनान भाई, एक आखिरी सवाल यहाँ से लेंगे. हमारे साथ मौजूद है जनाब लताफ़त सिद्दीकी साहब. कहाँ हैं आप? ये मैं यहाँ बैठा हूँ सर. टोरंटो में, ख़ास तौर पे टोरंटो एरिया के अंदर मीडिया बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ग्रो किया है पिछले 5 सालों में. लेकिन लताफ़त सिद्दीकी साहब जो है वो पाकिस्तान से सीनियर और एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं. यहाँ पर अपना अखबार भी बड़ा अरसा जो है वो रन करते रहे. अब आजकल मोस्टली जो है वो तज्ज़िया निगार के तौर पे मुख्तलिफ TV चैनल्स की ज़ीनत होते हैं और एनालिसिस पेश करते हैं. इन्होंने कहा एक सवाल इन्होंने भी करना है, तो इन्हीं के सवाल पर खिताब करेंगे. जी. नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो 1962 में PTV वजूद में आया था. 68 जी. तो उसके बाद ये हुआ था कि उस ज़माने में अगर PTV का जो बूस्ट हुआ था वो ड्रामों की वजह से हुआ था, न्यूज़ सेक्शन की वजह से नहीं हुआ था, टॉक्स की वजह से भी नहीं हुआ था. और उसके बाद भी बहुत सारे टेलीविज़न ने का जो बूस्ट हुआ ड्रामों की वजह से हुआ. तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उस ज़माने में 70s में 80s में बड़े बड़े अच्छे ड्रामे आए और बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पे बेस करते थे. तो अगर आप बहैसियत एक एक्टर थे कंपेयर करें आज के स्टोरी राइटर्स को 70s के, 80s के, 90s में, तो कैसे? और आखिरी बस जाते जाते ये सवाल कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके अलावा आप किसी और मेल लीड एक्टर को जानते हो? बहुत बहुत शुक्रिया. माज़रत चाहता हूँ, 62 में नहीं था, 64 में PTV लाहौर से लॉन्च हुआ था. आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. उस दौर के जो ड्रामे थे उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तालीम से था. अनफॉर्चुनेटली जो तालीम का मेयार था वो बेहतर था. अब बात मैं ऐसे कह दूं कि मेरे सबसे बड़े जो क्रिटिक थे वो मेरे वालिद साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए. तो वो मुझे बताया करते थे कि
اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ایک دور تھا میرے گھر میں، میرے والد صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے، بینکر تھے، مشتاق احمد یوسفی صاحب، وہ آیا کرتے تھے اور والد صاحب بیٹھا کرتے تھے ان کے، فیض صاحب، ضیاء محی الدین صاحب، یہ برج ہوتا تھا اور پھر شعر و شاعری ہوتی تھی. اور وہ جب وہ اشعار جب ایک دوسرے کو یہ سنا رہے ہوتے تھے تو اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور میرے والد صاحب، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو بھی یا نہیں ہو، مگر جب مجھ سے بات ہوتی تھی تو مجھے شعر نہیں سمجھ آتا تھا. تو میں کہتا اس کا میں یہاں کیوں بیٹھا، کیا کر رہا ہوں. تو پھر وہ بعد میں مجھے خود ہی سمجھ آ گئے وقت کے ساتھ. میرے والد صاحب نے کہا وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گا. فار ایگزامپل آج کے دور میں جب میں کوئی انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہوں کسی چینل پہ تو میں اپنے والد صاحب کے پاس آتا تھا کہ میں نے کیسے جواب دیے، کیسا انٹرویو تھا. تو وہ کہتے تھے بس ٹھیک تھا. تو میں کہا ٹھیک کیوں تھا؟ تو میں اب آپ کے بات کا جواب یہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں یار تو تم لوگ کی جو نالج ہے انٹرویو لینے والے کی اور دینے والے کی بڑی سطحی ہے، تو کوئی ہوم ورک نہیں ہے اس پہ. جیسے سوال ویسے جواب، مطلب کوئی اس کے اندر مزہ نہیں آیا. پرانے وقت کے جو اداکار تھے یا رائٹر تھے شاید وہ اتنی انگریزی نہیں بولتے تھے. اب وہ لفظ ہم انگریزی زندگی بھر کہتے رہے، لفظ اردو میں انگریزی ہے، وہ مجھے بعد میں پتہ لگا کیونکہ انگلستان سے انگریزی بنی ہے، انگلستان نہیں ہے وہ، تو اس وجہ سے انگریزی. تو میں نے کہا اچھا. اب اس حوالے سے جب بات ہوئی تو پتہ لگا کہ یار جب ان کی بات ہوتی تھی اس کے اندر ایک اتھارٹی ہوتی تھی. چاہے وہ کسوٹی دیکھ لو اس دور کا، چاہے وہ کوئی بھی اگر تو برا نہ مانے وہ دیکھ لیں آپ، یا کوئی بھی حوالے سے ٹاک شو دیکھ لیں، تبصرہ دیکھ لیں، تو اس میں کچھ ایک ڈیپتھ ہوتی تھی کیونکہ ان کا ہوم ورک ہوتا تھا، تعلیمی معیار بہتر تھا. اب وہ دور تھا بڑا معصومیت والا، بڑا سیدھا دور تھا، تو وہ ڈرامے بھی بڑے سیدھے ہوتے تھے. اس کے اندر کوئی اتنا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی جس کے اندر ہم کوئی چیز ڈسکس کریں. تو وہ لائٹر ڈرامے ہوتے تھے. افشاں لے لیں، شمع لے لیں، یا انکہی تنہائیاں، زیر زبر پیش، کوئی اس کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا بٹ ایک مزہ، انٹرٹینمنٹ. جیسے جیسے حالات بدلتے گئے ویسے ویسے معاشرے نے جب شکل بدلی تو ویسے ویسے سبجیکٹس بھی بدلتے گئے. تو وہ جو اگر آپ اس دور کے ڈراموں کی، جو معصومیت والے دور کے ڈراموں کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ ابھی آپ کو نہیں ملیں گے. اور اگر وہ میں نے بنا دیا تو بہت برے فلاپ ہوں گے، وہ کوئی دیکھے گا بھی نہیں اس کو. شاید آپ کی پیڑھی دیکھ لے مگر یہ لوگ نہیں دیکھیں گے. یہ کیا ڈرامے دکھاتی ہے، بس ہو گیا بھائی، کوئی مزیدار چیز دکھاؤ. میرا ایز اے پروڈیوسر مسئلہ یہ ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں وہ ڈرامے بنانے میں جو عوام پسند کرتی ہے، چاہے وہ مار کٹائی ہو، چاہے وہ اس حوالے سے ہو جو بالکل ہی ایک چربا ہے. میں مجبور ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ مجھے بھی آگے ڈرامہ بنانا ہے، یہ میرا ذریعہ معاش بھی ہے اور مجھے TRP بھی چاہیے میرے تاکہ ڈرامے پسند کیے جائیں. بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ. سوالات کا میجورٹی کیس کے اندر ظاہر سوالات آپ کے ٹاپ آف مائنڈ اور تھوڑا سنسیئر نوٹ کے اوپر اور ذرا سیریس ہو گئے. تو اب جو ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے تھوڑا سا اس کو انٹرٹیننگ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم عدنان بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنی 1-2 غزلیں نظم جو ہے وہ جو انہوں نے لکھی ہیں وہ بھی سنائیں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے یا جنہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی کہ یہ ماشاءاللہ کس پائے کے شاعر ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ سید طاہر جو ہے وہ بانسریاں جو ہے وہ تیار کریں گے اور پھر ہم تیار ہیں. لوگوں کو اچھا ایک کام کالج کے حوالے سے میں بتا دوں. میں پڑھتا کسی اور کالج میں تھا، بیٹھتا کسی اور کالج میں تھا. میرے کالج میں صرف اور صرف لڑکے بیٹھا کرتے تھے، دوسرے کالج میں لڑکیاں بھی بیٹھتی تھیں. تو کوئی ایجوکیشن تھا. اب ایک
سینٹ پیٹرکس میں کوئی اگر گیا ہو تو پتہ ہے، اس میں ایک ہمارے اکاؤنٹس کے ٹیچر ہوتے تھے قرار صاحب، اور بڑے مزیدار آدمی تھے وہ، اور بڑے اچھا طریقے سے پڑھاتے تھے. میری کلاس میں بڑا شیطان ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے انہوں نے جب بھی آنا تو آگے بٹھا دینا. ہمارے یہاں کو ایجوکیشن کا سلسلہ ایسا ہے کہ لڑکیاں آگے بیٹھتی ہیں، لڑکے پیچھے بیٹھتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنی کلاس والوں سے بات کر لی تو وہ کہتی ہے شٹ اپ، تو زیادہ بات بھی نہیں کرتی آپ سے. تو جب مجھے آگے بٹھایا تو میری ٹانگیں پھنس گئیں اس ڈیسک پہ، تو انہوں نے مجھے بالکل سامنے بٹھا دیا، بالکل اپنی سیٹ پر، کہا کہ یہاں بیٹھو، جب میں آؤں گا تم ہمیشہ یہاں ہی بیٹھو گے. تو میری سب سے پہلی دفعہ نظر پڑی اپنی کلاس فیلو پہ، میں ان کا نام نہیں لوں گا. وہ ایک تصور جو اس وقت کا، اس کووڈ میں نے وہ ختم کر دیا، وہ لکھ دی میری طبیعت کیسی ہے، اور وہ تھی میری بیگم. اور میں نے کہا کہ جاؤ زارا آج تم پہ شاعری کر دی. تو میں نے اپنی بیوی پہ کچھ لکھ دیا، ایک غزل لکھ دی. تو یہ میں نے ایک ملی نغمہ بجایا تھا ہم ایوارڈز میں، تو وہ میں دوبارہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. آپ لوگ بھی تمہارا ہے یہ وطن تمہارا آج تو آپ سرپرائز پہ سرپرائز دیے جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ پھر بھی نہیں بلا رہے. اس کو کووڈ آ گیا تھا برادر، کیا ہو گیا؟ عامر بھائی بہت لوز بال دے دی، چھکا مار دیا. کیسریت ہے پیا میرے پاس تو ہو دلیاں گلا فرمائشی پروگرام سٹارٹ ہو گیا ہے. ایک بجا دیتے ہیں بس. اچھا اسپیشل یہ طاہر کے دل کے لیے اسپیشل، تنہا دل کے لیے.
बात है, क्या बात है जनाब, क्या बात है. डू यू एग्री कि कैसी माशाल्लाह इनको बांसुरी के ऊपर महारत है, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त. ये वो फ़नकार हैं कि जो दुनिया घूमते हैं और पाकिस्तान का जो है वो प्राइड होते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, हमारे एम्बेसडर्स होते हैं. तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारे फ़नकार हैं, ये हमारा फ़ख्र है कि ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जिस किसी भी पर्पस के लिए जाते हैं, अपने फ़न से तो ज़रूर पहचाने जाते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते हैं. चाहे वो किसी भी दुनिया के मुल्क में हो, किसी भी इवेंट में हो, दिन के आखिर में ब्रांड जो है वो पाकिस्तान का मशहूर हो रहा होता है, ब्रांड पाकिस्तान सिनेमा का मशहूर हो रहा होता है, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का मशहूर हो रहा होता है. और मैं और आप एटलीस्ट जिस एज के अंदर हम हैं, हम तो लाजमी सी बात है, चाहे यूट्यूब के ज़रिए कंज्यूम कर रहे हों, चाहे टीवी पे बैठ के ड्रामास को देख रहे हों, हम सराहते ज़रूर हैं. हमारे एक भाई ने कहा कि हमारी यहाँ पे बड़ी खुशनसीबी है, कनाडा या इस तरह के मुल्कों में जब आर्टिस्ट आते हैं तो इतने क्लोज़ टाइप के इवेंट्स हमें मिल जाते हैं. आज जिस सुकून से हमने अदनान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुनी, हमारे सवालात के उन्होंने जवाबात दिए, इनकी वो शायरी जिसका रिकॉर्ड करने का आपको मौका नहीं दिया गया पर्पसफुली, और इनकी वो बांसुरी जो हमने सुनी, ये शायद आपको पाकिस्तान में इस तरह एक्सेसिबल नहीं होती, चाहे आप किसी भी सर्कल के होते. एक मरतबा फिर इनके लिए बहुत सारी तालियाँ. और हम अदनान भाई को आपकी तालियां और अपना प्यार तो हम दे सकते हैं, लेकिन हमने चाहा कि एक छोटी सी और हम कोशिश और काविश करें, जिसके लिए स्कोप 360 टीवी ने हमें ये प्लेटफॉर्म फराहम किया. और हमने सोचा क्यों ना ऑन बिहाफ ऑफ कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी, द आर्ट लविंग, अदनान भाई आर्ट लविंग कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कम्युनिटी की जानिब से अदनान सिद्दीकी साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाए. और इस पे हम कम अज़ कम ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, जब कभी अदनान भाई और इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अवार्ड को, इस खूबसूरत से इस तोहफे को अपने घर में, अपने ऑफिस में ज़रूर कहीं सजाइएगा, कि जब कभी भी आप कनाडा की याद आपको आए तो ये अवार्ड यहाँ बैठे हुए लोगों की आपको याद ज़रूर दिलाए, और इनके तवस्सुस से जितने पाकिस्तानी कनाडा में आबाद हैं उनका प्यार हमेशा आपके पेश नज़र रहे. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब CEO ऑफ स्कोप 360 टीवी मुनीबा शेख साहिबा से कि प्लीज़ प्रेजेंट दिस अवार्ड टू उमैमा शेख. बिल्कुल आइए आइए. I would like to request Scope 360 की टीम जो है हमारी, अर्शिया, स्नेहल, आप लोग प्लीज़ अगर, ज़ैरिश, आप लोग प्लीज़ अगर थोड़ा सा आ जाएं. दिस इज़ फॉर अदनान भाई फ्रॉम स्कोप 360. सैयद अहमद साहब इज़ नॉट हियर, चेयरमैन, लेकिन उनकी जो है वो आपके साथ दुआएं एंड हिज वेल विशेस, एंड सो आवर टीम. Anybody look here? Yeah. ना तो ये हम अवार्ड्स हैं, ना ये लक्स अवार्ड्स हैं, ना ये कोई ग्रैमी है, ये लोगों का प्यार है. इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें या बैठे लोगों को प्लीज़. इससे पहले मैं इस पे कोई बात करूं, अभी उवैस भाई उमामा को क्या कहा, मुनीबा कह दिया, तो इस पे मुझे एक वाक़या याद आ गया. मुझे एक साहब आए, उन्होंने कहा अदनान जिलानी साहब मैं बड़ा फ़ैन हूँ आपका. तो मैं कहा क्या फरमाया, कि मैं बड़ा फ़ैन हूँ. मैंने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझसे क्या कहता. तो यार अदनान जिलानी पहले आया इंडस्ट्री में कि तुम, मैंने कहा नहीं मैं आया. कहते क्या बात है यार, उसको लोग जानते हैं, वो तो अदनान जिलानी कह रहा है, तुम्हें नहीं पहचान रहा. मैं कहता हूँ मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो मुझे नहीं जानता, मुझे खुशी इस बात की है कि वो अदनान जिलानी को भी नहीं जानता. इसके बाद आप सबकी मोहब्बत है, ये मैं समेट के लेके जा रहा हूँ, और आप लोगों का प्यार इंशाल्लाह मुझे हमेशा याद रहेगा. जिस आपने दिल से, जिस तरीके से आपने ये केक बेक किया है, उसमें बांसुरी भी नज़र आ रही है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है उसके अंदर. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो इसी खुशी में आपको भी केक खिलाया जाएगा. खैर मैं ये बताना चाह रहा था, आप लोगों का प्यार मैं यहाँ से समेट के लेके जाऊँगा,
محبتیں ہمیشہ جاری اور ساری رہیں، آپ لوگ کا خلوص، اور بس ایک ہم جیسے لوگوں کو بس یہی چاہیے ہوتا ہے، آپ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ رہے اور اسی طریقے سے دعائیں دیتے رہیں۔ آخر میں بس میں یہ کہوں گا کہ بس جب بھی میرا ذکر آئے میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی، ہمیشہ میں یہ چاہوں گا کہ میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، جب بھی میرا ذکر ہو آپ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، بس بہت